الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معظم محتشم سامعین وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو کائنات کی تمام خوبیاں عطا فرمائیں. کائنات میں بسنے والی تمام انسانیت کو جو جو خوبیاں عطا فرمانی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام کما حقہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو عطا فرمائیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری،
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جنہوں نے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کمال مقام عطا فرمایا۔ جو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان محبت کا نیر تاباں بنا دیا، آسمان محبت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ لیکن فناء رسول کے مرتبے پر فائز ہونے والوں میں سب سے بلند مرتبہ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ہستی فناء رسول، عاشق رسول، یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آسمان محبت کے ستارے ہیں، ہر ایک اپنی عظمتوں کے مطابق چمک رہا ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قابل اعتماد ساتھی تھے، ان میں سے دو شخصیات جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے اہم سفر ہجرت کے لیے جن کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈالیں، ایک ہستی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہستی ہے، اور دوسری ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر نبوت عطا فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ساتھی قرار دیا، ہجرت کے سفر کے لیے مقرر کیا۔ لیکن دونوں کی عظمتوں پہ قربان جائیں کہ ایک کے حصے میں دنیا کی امانتیں آتی ہیں کہ اے علی مکے میں رہو، اور مکے کے کفار کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر کے آنی ہیں۔ ایک کے حصے میں دنیا کی امانتیں آتی ہیں اور دوسرے کے حصے میں اللہ کی امانت آ جاتی ہے۔ ہم دونوں کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستر نبوت عطا فرمایا وہ بھی کمال عظمتوں والا ہے، اور وہ صدیق اکبر جس کی گود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے حضور کے لیے بستر نبوت بنی رہی، ہم اس کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جس کی گود میں 3 دن 3 راتوں کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے رہے، وہ بھی عظمتوں والے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکرا رہی ہے، اور حضور اپنے ہاتھوں میں مٹی لیے ہوئے وہ کفار جو 40 کفار گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے حضور ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، مگر کسی کو نظر نہیں آتے۔ لیکن قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر کہ میرے آقا علی کو تو نظر آ رہے ہیں مگر ابو جہل کو نظر نہیں آ رہے، ابو لہب کو نظر نہیں آتے، عتبہ و شیبہ کو نظر نہیں آتے، لیکن یار غار مصطفیٰ ابو بکر کو نظر آ رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ چاہیے ہے، آنکھ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ ہے۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ معلوم ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی موجود تھے مگر کفار کو نظر نہیں آئے۔ حضور آج بھی موجود ہیں مگر بے دینوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کی آنکھ نہیں چاہیے، ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ابو لہب کی آنکھ کی ضرورت نہیں بلکہ فاروق اعظم کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ و شیبہ نہیں دیکھ سکتے بلکہ عثمان غنی اور حیدر کرار دیکھ سکتے، کیونکہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، اور حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مقام و مرتبے عطا فرمائے، اور ہم دونوں کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ایک ہجرت تھی کلیم اللہ کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اپنی قوم کو لے کر ہجرت کر رہے تھے،
اور دوسری ہجرت تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب اللہ کی ہجرت۔ ایک طرف کلیم اللہ کی ہجرت ہے اور ایک طرف حبیب اللہ کی ہجرت ہے۔ اب دونوں کا تقابل دیکھیے گا، کلیم اللہ کی ہجرت ہے اور کلیم اللہ کے ساتھ ان کی پوری قوم چل رہی ہے، حبیب اللہ کی ہجرت کا وقت آتا ہے تو ساتھ ایک ہی یار غار چل رہا۔ معلوم ہوا کہ کلیم اللہ کی ساری قوم ابو بکر اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اکیلے یار غار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ کے پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور حبیب اللہ کے پیچھے ابو جہل اور ابو لہب کا گروہ ہے، ان کے بھی پیچھے کفار ہیں، ان کے بھی پیچھے کفار ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جو فرعون کا لشکر پیچھے تھا تو کلیم اللہ کے جتنے بھی ماننے والے، ان کا جو بھی گروہ تھا، جو ان کے امتی تھے، جو پورا گروہ ساتھ چلنے والا تھا، ان کو اپنی ذات کی فکر تھی اور کہہ رہے تھے انا لمدرکون، ہم تو ہلاک ہونے والے ہیں، آج ہم نہیں بچ سکتے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پوری قوم کو جو نبی کے ساتھ چل رہی ہے، نبی کی فکر نہیں، اپنی جان کی فکر ہے، اور ادھر غار کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضور کے لیے غمگین ہو رہے ہیں، حضور کے لیے پریشان ہیں کہ کہیں یہ کافر ہمیں دیکھ کر حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، اور پھر اسی لیے صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ کرے گا میں آگے چلا جاتا ہوں، خیال آتا ہے کوئی کافر پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے چلا جاتا ہوں، خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے نہ حملہ کر دے ادھر آ جاتا ہوں، بائیں طرف سے نہ حملہ کر دے ادھر آ جاتا ہوں، چاروں طرف سے پروانہ جو ہے وہ شمع کے گرد گھوم کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صدیق اکبر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ ادھر قوم کو اپنے نبی کی فکر نہیں اور ادھر ایک یار غار چل رہا ہے اور وہ فکر کے اندر مبتلا ہے کہ کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ادھر حضرت کلیم اللہ نے بھی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور حبیب اللہ نے بھی جب اپنے یار غار کی پریشانی دیکھی تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کلیم اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا پھر اللہ کا ذکر کیا، اور حبیب اللہ نے پہلے اللہ کا ذکر کیا پھر اپنا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کلیم اللہ کا جو عرفان ہے وہ من الخلق الی الخالق ہے، یعنی مخلوق سے خالق کی طرف ان کا عرفان تھا، اور حبیب اللہ کا جو عرفان ہے وہ من الخالق الی المخلوق ہے، یعنی خالق سے مخلوق کی طرف ہے۔ حضرت کلیم اللہ نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا پھر رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کلیم اللہ نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا پھر اپنے رب کو پہچانا، اور حبیب اللہ نے پہلے رب کو پہچانا ہے پھر مخلوق کو پہچانا ہے، پھر مخلوق کو جانا ہے، پھر مخلوق کو پہچانا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی عظمت عطا فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید سے کسی صحابی کی صحابیت ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کی صحابیت ہمیں صحابہ سے پتہ چلتی ہے، کسی صحابیت کے بارے میں ابو بکر نے بتایا، کسی کی صحابیت کا اعلان عمر فاروق نے کیا، کسی کی صحابیت کے بارے میں عثمان غنی نے بتایا، کسی کی صحابیت کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا، کسی کی صحابیت کے بارے میں ہمیں علماء نے بتایا کہ یہ روایت فلاں بن فلاں سے ثابت ہے، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اور اس طرح ہمیں ایک پوری فہرست دیکھی اور پتہ چلا کہ فلاں شخص بھی صحابی تھا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام ہوئے، لیکن ہر صحابی کو ہم نہیں جانتے، کسی کی صحابیت کسی طرح ثابت ہے، کسی کی کتابوں سے ملی، کسی کی صحابہ سے ملی، کسی کی علماء سے ملی، کسی کی فقہاء نے ظاہر کی ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان خود رب کائنات فرماتا۔ اور آج جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے کی جسارت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اذ یقول لصاحبہ سے یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سچے صحابی ہیں، اور جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جاتا، ان کی صحابیت کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، ان کی صحابیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ہیں،
اور حضور نے اپنی زندگی کے اندر مصلی امامت پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر کے ان کی عظمت کو بتا دیا۔ ہر نمازی نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے رستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، ان پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، بلکہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ۔ اور پھر رب نے بتا دیا انعام یافتہ کون ہیں، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ چار میرے انعام یافتہ ہیں۔ آج ہر گروہ یہ کہتا ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے، ہر طبقہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، میں حق پر ہوں جی، ہم حق پر ہیں، ہر بندہ یہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کروں گا کہ حق پر کون ہے۔ رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ چار گروہ حق پر ہیں۔ اب ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی جو انکار کرتا ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کا جو منکر ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ ان چاروں میں سے پہلے ہیں من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا سب سے پہلے انعام یافتہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ سب سے بڑی جماعت جو انعام یافتہ ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، اور نبیوں کی جماعت کا امام ہمارا نبی ہے، نبیوں کی جماعت کا سردار ہمارا نبی ہے، نبیوں کی جماعت کا پیشوا ہمارا نبی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، اور اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کیونکہ اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت کے سردار ہیں، وہ جماعت جس کو رب نے انعام یافتہ قرار دیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد، اگر کوئی کسی اور نبی کا نبوت کو مانے، اس سے دلیل مانگے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا جو تصور بھی ذہن میں لائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ وہ اللہ کی انعام یافتہ جو جماعت تھی اس کے رستے سے بھٹک گیا، وہ کفر میں چلا گیا، وہ اسلام کے رستے سے ہی ہٹ گیا۔ دوسری جماعت جو انعام یافتہ ہے، فرمایا والصدیقین، صدیقین دوسرا وہ گروہ ہے انبیاء کے بعد جس کا سب سے بلند مرتبہ ہے، فرمایا وہ صدیقین کی جماعت ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور صدیقین کے سردار کا نام ابو بکر ہے، صدیقین کے پیشوا کا نام ابو بکر ہے، صدیقوں کے امام کا نام ابو بکر ہے۔ اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بھی راہ ہدایت سے ہٹ گیا، اور قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا تو وہ دائرہ کفر میں چلا گیا، اسلام سے نکل کر کفر میں چلا گیا، وہ بھی راہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ اور تیسرا فرمایا والشہداء، تیسری انعام یافتہ جماعت وہ ہے شہداء کی جماعت، جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ شہداء کے سردار کا نام امام حسین ہے، شہیدوں کے پیشوا کا نام امام حسین ہے، جو شہادت کے مرتبے پر سب سے بلند انداز میں فائز ہوا اس کا نام امام حسین ہے۔ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کے مقابلے کے اندر یزید کو حق پر مانے، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ تین گروہ ہو گئے، اب چوتھا گروہ فرمایا والصالحین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چوتھا گروہ ہے صالحین کا۔ اور صالحین کی تشریح اور تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے، صالحین کا گروہ وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت پر فائز فرمایا، جو اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑا ولیوں کا سردار اور امام کون ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ ولیوں کے امام کا نام غوث اعظم ہے، ولیوں کے پیشوا کا نام غوث اعظم ہے۔ اگر غوث اعظم کی غوثیت کا کوئی انکار کرتا ہے، ان کی ولایت کا کوئی انکار کرتا ہے، ان کے مرتبے کا کوئی منکر ہے، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ اب یہ چار جماعتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ سب کی سب قرآن سے ثابت ہیں۔ رب نے قرآن میں اس ہدایت یافتہ گروہ کا، انعام یافتہ گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس میں چاروں میں سے کسی ایک کے رستے سے بھی ہٹا ہوا ہے تو وہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، کسی نے نبوت کا انکار کیا اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کانے کو اپنا نبی مانا، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔
किसी ने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार और यार मज़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार किया, उनका अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया होने का इनकार किया, तो वो भी राह हिदायत से भटक गया। उसके बाद इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन के मुकाबले के अंदर जिन्होंने यजीद को खलीफा माना और यजीद को हक पर माना और यजीद के साथ रज़ियल्लाहु और रहमतुल्लाह साथ लगाया, वो भी राह हिदायत से भटक गए। और चौथा ग्रोह था सालिहीन का, और जिसने गौसे आज़म को नहीं माना, जिसमें 11वीं वाले सरकार को नहीं माना, वो भी राह हिदायत से भटक गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत व जमात हैं जो इन चारों ग्रोहों को मानते भी हैं और इनकी पैरवी भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों ग्रोहों को मानने और इनकी पैरवी करने वाली जमात का नाम अहले सुन्नत है। इसीलिए हम कहते हैं बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, और पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का, और बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह जो हक का रास्ता है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का जो मुनकर है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, वो राह हिदायत से हटा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि जितने भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के गुस्ताख, अहले बैत के गुस्ताख, सहाबा के गुस्ताख, औलिया के गुस्ताख, जितने भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करते हैं, अफरा तफरी पैदा करते हैं, इन तमाम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, वरना फितना ख़त्म नहीं हो सकता। कभी कोई उठता है इधर से अहले बैत के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर देता है, कभी उठता है कोई सहाबा के ऊपर तानो तशनी के तीर चलाना शुरू कर देता है। कायनात के अंदर सबसे अफजल जो मकाम है वो गुंबद खजरा है। कायनात का सबसे अफजल मकाम वो है जो गुंबद खजरा के साए के नीचे है, और वो जन्नत से भी अफजल है। और इस बात पर इत्तफाक है कि जो मिट्टी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के साथ लगी हुई है वो अर्श से भी अफजल है, वो अर्श से भी अफजल है। बताओ सिद्दीक़ उमर की सदाकत की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि जो गुंबद खातमुन नबिय्यीन का गुंबद है वही गुंबद अबू बकर उमर का गुंबद है। जो आरामगाह खातमुन नबिय्यीन की आरामगाह है वही अबू बकर उमर की आखिरी आरामगाह है। तो फिर कैसे तुमने उनकी खिलाफत का इनकार कर दिया, कैसे तुमने उनके मकाम और मर्तबे का इनकार कर दिया। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे सबसे बुलंद मर्तबा अता फरमाया है वो अबू बकर सिद्दीक़ की हस्ती है। लिहाजा राह हिदायत पर अगर चलना है तो फिर एक ही रास्ता है, वो अहले सुन्नत का है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हमें अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।